بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین مقدمے کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب پڑھی تھی۔ اسی طرح ہم نے الف لام کی 4 قسمیں، عہد خارجی، عہد ذہنی، استغراقی اور جنسی، ان سب کی تعریف پڑھی تھی اور ان کی تشریح مثالوں کے ساتھ سمجھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس مقدمے میں جو باقی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کی گئی ہے، اس کے متعلق ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے ایک ایک لفظ کے متعلق۔ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عزت بخشی تمام امتوں پر رسول بنانے کے ساتھ، من اس شخص کو جس کو خاص کیا گیا ہے لوگوں کے درمیان میں سے جامع کلمات کے ساتھ اور حکمت کے موتیوں کے ساتھ۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی تشریح دیکھ لیں، اس کے بعد آخر میں ایک ایک لفظ کے متعلق ہم انشاءاللہ مزید وضاحت سمجھیں گے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں تو بات پہلے گزر چکی ہے۔ الذی، اس ذات، یہ جو الذی ہے یہ اسی لفظ اللہ کے متعلق ہی کہا جا رہا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، یہ جو اس ہے نا، یہ اس الذی کا ترجمہ ہے۔ شرفنا، اچھا اس کو شرفا پڑھنا ہے، شرفنا، جس نے ہمیں شرف بخشا۔ اس میں شرفا فعل ہے، اس کا فاعل اللہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ پہلے موجود ہے، یہ لفظ اللہ اس کا فاعل ہے۔ اور نون الف نا جو ہے یہ جمع متکلم کی ضمیر، مفعول کی ضمیر ہے۔ اس کو اگر آپ شرفنا پڑھیں گے، جمع متکلم کا صیغہ پڑھیں گے تو ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ شرفنا، جس نے ہمیں شرف بخشا، علی سائر الامم، تمام امتوں پر، یعنی امت محمدیہ کو شرف بخشا، عزت بخشی، مقام اور مرتبہ بخشا۔ کیسے مقام اور مرتبہ بخشا؟ تمام امتوں کے اوپر وہ آگے بتایا جا رہا ہے، برسالۃ من، رسول بنانے کے ساتھ۔ من، اس شخص کو، یہ من اسم موصول ہے جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس شخص کو رسول بنانے کے ساتھ اختصہ، خاص کیا گیا ہے، ہو، اس کو۔ یہ جو ہو ہے، یہ ہو بھی اس من کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس شخص کو رسول بنانے کے ساتھ جس کو خاص کیا گیا من بین الانام، مخلوق کے درمیان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر کے رسول بنایا۔ بجوامع الکلم، یہ جامع کلمات کے ساتھ، یہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ تمام مخلوق میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا، چند امتیازی خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، ان امتیازی اور خصوصی صفات میں سے 2 صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک خاصیت تو یہ ہے جامع کلمات، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات عطا کی۔ جامع کلمات کیا ہیں وہ انشاءاللہ آگے مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ وجواہر الحکم، اور حکمت کے موتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو یہ عبارت ہے، ترجمہ ہے، تشریح ہے، یہ آپ نے سارا سمجھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایک کے متعلق جو تھوڑی سی مزید وضاحت ہے آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ شرفا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں جو فاعل ہے وہ لفظ اللہ ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ جس نے شرف بخشا ہمیں، اللہ سائر، یہ جو سائر ہے، سائر کے 2 ترجمے ہوتے ہیں، 2 معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے باقی اور دوسرا اس کا معنی ہے تمام۔ تو یہاں پر باقی کے معنی میں نہیں ہے، یہ نہیں کہ باقی امتوں، بلکہ یہاں پر تمام کے معنی میں ہے کہ تمام امتوں پر۔ اور یہ جو امم ہے، امم یہ جمع ہے امت کی۔ امت گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں۔ برسالت، اس میں آپ یہ سمجھے کہ با حرف جر ہے، اور رسالت یہ فعالتن کے وزن پر ہے۔ اس کا مطلب پیغام بھی ہوتا ہے اور پیغام پہنچانا، یہ 2 اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر بھی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے ساتھ، اس کی جمع آتی ہے رسائل۔ تو یہ ہو گیا رسالت۔ اس کے بعد من اسم موصول ہے، اختصہ، اختصہ یہ فعل مجہول ہے، اختص یختص، اختصاص، خاص قرار دینا۔ تو مطلب جس کو خاص کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ والی بات کی جا رہی ہے۔ من بین الانام، آگے لفظ ہے انام۔ انام کے متعلق آپ تھوڑی تفصیل سمجھ لیں۔ انام یہ فعال کے وزن پر ہے اور یہ مفرد ہی ہے، اس کی جمع آتی ہے آنام، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے مخلوق۔ مخلوق کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ یہ ہو گیا یہاں تک وضاحت۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، بجوامع، جوامع یہ جمع ہے جامع کی، اس کا جو مفرد ہے
بجوامع میں آپ یہ سمجھ لیں کہ با حرف جر ہے اور جوامع یہ جمع ہے جامع کی، اور الکلم یہ کلمتن کی جمع ہے، اور جوامع الکلم سے مراد کیا ہیں؟ جوامع الکلم سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے الفاظ کم ہوں اور ان میں معنی زیادہ ہوں، مفہوم زیادہ ہوں۔ یہ اصل میں ایک حدیث مبارک کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا تھا، اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے گئے ہیں جامع کلمات اور میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی ہے۔ میں الفاظ تھوڑے بولتا ہوں لیکن ان کے معنی اور مفہوم زیادہ ہوتے ہیں اور دشمنوں کے اوپر میرا رعب ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جوامع الکلم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے ہے جواہر الحکم۔ یہ جواہر یہ جوہرتن کی جمع ہے۔ جوہرتن کس کو کہتے ہیں؟ جوہرتن کا لغوی معنی ہر اس پتھر کو کہتے ہیں جس سے کوئی مفید چیز نکالی جائے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور الحکم یہ جمع ہے حکمتن کی۔ حکمت کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ اس کا معنی ایک انصاف ہے، اس کا معنی ایک علم ہے، بردباری ہے، فلسفہ ہے، حق کے موافق گفتگو کرنا ہے، مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ حکمت کے موتی، اس سے مراد یہاں پر یہ علم، یہاں پر اس جو جملے کے اندر حکم استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد یہاں پہ علم و حکمت سے مراد علم ہے۔ تو یہاں تک یہ ہمارا ایک حصہ اس کا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو باقی حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔